بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داتا دربار کے پچھلے صحن میں اس وقت خوب اندھیرا تھا اور روشنی تو ویسے ہی بہت کم تھی۔ دور ایک کونے میں چھوٹا سا دیا جل رہا تھا۔ بانو لنگڑاتی ہوئی اس دیے کے پاس آئی، پھر اس کی روشنی میں اپنا پیر آگے کر کے دیکھا جس کا انگوٹھا زخمی تھا اور ناخن بھی مڑ چکا تھا۔ وہ جوتوں کے بغیر تھی جس کی وجہ سے اس کے پیر بہت زیادہ گرد آلود ہو رہے تھے، حتیٰ کہ ان پر مٹی کی بے شمار تہیں جمی ہوئی تھیں۔ کمینہ! منہ ہی منہ میں وہ تھانے دار کو گالی دیتی اسی دیے کے پاس بیٹھ گئی اور اس میں سے تیل نکال کر انگوٹھے کے ارد گرد ملنے لگی۔ تیل چونکہ نیم گرم سا تھا تو اسے تھوڑا بہت سکون ملنے لگا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ اکثر ہی ایسے لوگ اسے کھلونا سمجھ کر جیسے بھی دل چاہتا دکھ پہنچا دیتے تھے۔ بے اختیار اپنا انگوٹھا دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، جسے بانو نے گالوں پر نہیں بہنے دیا اور اپنی ریشمی قمیض کی بازو سے رگڑ کر صاف کر دیا۔ جون کے مہینے میں اس نے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس بات سے فرق کسے پڑتا تھا؟ تھی تو وہ چوڑی بیچنے والی ہی نا۔ ابھی آج ہی ان کا قافلہ ادھر داتا دربار پر آیا تھا۔ پورا دن اس کی چوڑیاں حساب سے ہی بکی تھیں۔ ویسے بھی آج کل چوڑیوں کا شوق رکھتا ہی کون ہے؟ تو وہ رات میں داتا دربار کے اندر ہی جا کر بیٹھ گئی کہ شاید کوئی عورت اس سے چوڑیاں خرید لے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی جب ایک تھانے دار نے اسے وہاں سے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں کا انگوٹھا تھانے دار کے سخت بوٹ تلے آ کر زخمی ہو گیا۔ اگر اب تو دربار کے اندر یا باہر کہیں بھی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ چل نکل یہاں سے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، باہر ہو۔ تھانے دار نے سختی سے کہا تو وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر دربار کے پچھلے حصے کی جانب آ گئی، جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور کچرے کے ڈھیر پڑے تھے۔ تم لوگ ہمیں عزت سے کمانے نہیں دیتے ہو۔ اب کل ابا جب میری چمڑی ادھیڑے گا تو بھلا تو آ کر بچائے گا مجھے؟ وہ دل ہی دل میں تھانے دار کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اچانک سے تیز ہوا چلی تو وہ دیا بھی بجھ گیا۔ سالہ! اس نے دیے کو بھی ایک گالی نکالی، پھر وہیں کچرے کے ڈھیر کے پاس لیٹ کر اس نے خود پر لیا دوپٹہ اچھے سے تان لیا اور سو گئی۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب آہستگی سے کسی نے اس کے پیر سے دوپٹہ سرکایا۔ بانو نے دھیان نہیں دیا اور دوبارہ سے کروٹ لے کر سو گئی۔ وہ لڑکیاں ایسی تھیں جنہیں اندر باہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کا ٹھکانہ ہی سڑک تھا اور کھانا جو سڑک پر پڑا مل جائے۔ چوڑیاں بیچ کر وہ جو کچھ بھی کماتی تھیں ان کے گھر کے مرد اسی کمائی کو جوئے میں لگا دیتے۔ یوں جو شام تک کمایا ہوتا اگلی صبح تک سارا جوئے میں ہار جاتے۔ دوبارہ اسے اپنے پیروں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تو اس نے جھنجھلا کر دیکھا۔ اس کے سامنے کوئی شخص چادر لپیٹے کھڑا تھا۔ بلایا ہے تجھے؟ اس آدمی نے اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ جا بے، میں ایسے ویسے کام نہیں کرتی۔ ہاں کرتی ہیں میری برادری کی عورتیں، پر میں نہ ان میں سے نہیں ہوں۔ معافی بھی دے اور سونے بھی دے، اب نہ ادھر کو آئیں۔ بانو نے اپنی کڑکدار آواز میں کہا تو وہ شخص حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، مگر بانو کو اس بات سے رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسا کام نہیں کرتی تھی تو نہیں کرتی تھی، بھلے سے رات کے کروڑ بھی مل جاتے اسے۔ اس کا صرف ایک اصول تھا، عزت سے اوپر کچھ نہیں۔ باقی ابا نے بھی اسے ایک دو مرتبہ اس کام کے لیے مجبور کیا تھا تو اس نے وہ ہنگامہ مچایا، جھگی سے نکل گئی، مگر لوٹ کر تبھی آئی جب ابا کو بھوک کے لالے پڑنے لگے۔ ابا نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی کہ بس تو چوڑی بیچ کر ہی بے شک گھر چلا، لیکن واپس آ جا۔ اس کی برادری کی سبھی عورتیں تقریباً چوڑیاں بیچنے کی آڑ میں یہ کبھی کام کرتی تھیں، جس سے بانو کو سخت نفرت تھی۔ بے شک وہ بدتمیز تھی، منہ پھٹ تھی، گالیاں بھی بکتی تھی، لیکن یہ کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت تو بانو نے اس آدمی کو ڈھٹائی سے منع کر دیا تھا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس سے ابھی اس نے بات کی ہے یا جسے منع کیا ہے وہ انسان نہیں تھا، بلکہ ایسی شے تھا جو اس کے گلے پڑنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پھر اسے اپنے پیروں پر خود بد محسوس ہوئی تو اس نے اب کی مرتبہ دوپٹہ ایک طرف سرکایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے وہی چادر والا آدمی کھڑا تھا جس کی شکل بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف وہاں چاند کی روشنی تھی، اس کے علاوہ دوسری کوئی روشنی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ روکا نہیں ہے کیا، جو پھر بچوں کی طرح آ کر میرا پیر گدگدا رہا ہے؟ صبح سے ہانکیں لگاتی ہوں، کماتی ہوں، رات کو تم جیسے سونے نہیں دیتے۔ چلا جا یہاں سے، اب آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ وہ سچ مچ غصے میں آ گئی تھی۔ وہ آدمی بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تو بانو اسے ایک دو گالیاں دے کر واپس سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
اس کے بعد بانو کی آنکھ اگلی صبح ہی کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں واقعی کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں دن کے اجالے میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ چلو شکر ہے، کہیں تو سکون نصیب ہوا۔ دل ہی دل میں وہ شکر ادا کرتی اٹھی اور چوڑیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر پھر آوازیں دیتی باہر بازار میں آ گئی۔ اب اس کا مقصد وہ چوڑیاں بیچنا نہیں بلکہ ایک دو لوگوں کی جیب کاٹنا تھا۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی کے مصداق 1 گھنٹے تک اس نے ایک عورت کا بٹوا اور ایک آدمی کی جیب کاٹ لی تھی۔ اس کے بعد بجائے چوڑیاں بیچنے کے وہ اپنی جھگی کی طرف چلی گئی۔ وہاں پہنچتے ہی ابا نے اس سے پیسے مانگے تو ان پیسوں میں سے 1 روپیہ رکھے بغیر اس نے سارے پیسے باپ کو پکڑا دیے۔ تقریباً 3 دن بعد انہیں یہاں سے چلے جانا تھا، سو وہ کھانا کھائے بغیر واپس سے دربار پر آ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہاں لنگر مل جائے گا۔ لنگر خانے میں بیٹھ کر اس نے ابھی حلیم کا پہلا نوالا ہی لیا تھا جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بانو نے سر گھما کر پورے ہال میں نگاہ دوڑائی، مگر دور دور تک اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا جو اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر ایک نوالا لینے کے بعد اچانک ہی اس کی نظر کونے میں بیٹھے ہوئے اس شخص پر پڑی جو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھا تھا، اور اس نے ایک بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی۔ چادر میں سے بمشکل اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کھانا کھانے کے بجائے ایسے ہی فارغ بیٹھا تھا۔ دیکھنے سے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بانو کو دیکھ رہا ہے یا ویسے ہی فارغ بیٹھا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اسے ہی دیکھ رہا ہوگا۔ بانو نے نظر انداز کر کے کھانا کھانا شروع کیا، لیکن آخر تک مجال ہے اس بندے سے اس کی نظر ہٹی ہو۔ کھانا کھاتے ہی وہ اس کے عین سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی نہیں دیکھی کیا کبھی؟ وہ دبے دبے انداز میں غرائی تھی۔ تجھے لینے آیا ہوں۔ مجھے؟ کیوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تیرا؟ دماغی توازن بگڑ تو نہیں گیا؟ اب سمجھی، وہی رات والا ہے نا؟ جب ایک مرتبہ منع کر دیا نہیں چلوں گی، پھر کیوں آس لگائے بیٹھا ہے؟ جا کام کر اپنا، اور بلا وجہ سر درد نہ بن میرے لیے۔ بانو نے حقارت سے اسے کہا تو وہ آدمی پھر سے بولا، میں نہیں، میرا سردار بلاتا ہے تجھے، اسے تو اچھی لگی ہے۔ اس بات پر بانو کا دماغ ہی گھوم گیا، لیکن اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ذرا تحمل سے کام لیا اور آہستگی سے بولی، سردار کیا، کوئی شہنشاہ بھی آ جائے نا تو نہیں چلوں گی، بس جاب، دوبارہ دکھائی مت دینا۔ بانو چوڑیاں بیچتی ہے، جسم نہیں، بتا دینا اپنے سردار کو۔ یہ کہہ کر اس نے مزید کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنا ٹوکرا سر پر اٹھایا اور وہاں سے نکل آئی، لیکن جیسے ہی وہ دربار کے دروازے پر پہنچی اسے ایک شدید چکر آیا، یہاں تک کہ اس کا ٹوکرا سر پر سے نہ صرف الٹ گیا بلکہ اس میں موجود ساری چوڑیاں کچرا ہو چکی تھیں۔ یہ حادثہ دیکھ کر ارد گرد کے سب لوگ ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ اب کچھ اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے اور کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یہ تو ڈرامہ ہوتا ہے ان نیچ ذات کے لوگوں کا، بس رش والی جگہ پر اپنا نقصان کر لیتے ہیں تاکہ لوگ پیسے دے کر ان کی مدد کریں۔ بانو خاموشی سے اپنے ارد گرد ہمدردی اور گھٹیا سوچ کے حامل دونوں ہی جملے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اترنے لگے، جنہیں اس نے بمشکل پیچھے کی جانب دھکیلا اور اپنا ٹوکرا سیدھا کر کے جو چوڑیاں بچی تھیں ان میں جوڑنے لگیں۔ لوگوں نے اس کی مدد کرنا چاہی مگر اس نے کسی کی بھی مدد قبول نہیں کی، بس لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ کل والی ویران جگہ پر تھا جہاں وہ رات رکی تھی۔ وہاں آئی تو ایک لمحے کے لیے اسے وہاں بہت سے کالے چوغوں والے دکھائی دیے، جیسے وہ کسی بھری محفل میں آ گئی ہو۔ بانو نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے کھولی تو اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ خاموشی اور ویرانی کے علاوہ تیسری وہاں پر بانو تھی۔ دماغ ہی بوکھلا گیا ہے میرا، خود کو کوستی وہ کل والی جگہ پر ہی بیٹھ گئی جہاں اب پھر سے وہ دیا جل رہا تھا۔ بانو کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی کہ آخر یہ دیا یہاں پر جلا کر کون جاتا ہے، مگر خیر جلاتا پڑے، وہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ تب اچانک ہی اسے پھر سے چکر آنے لگے۔ چکروں کے ساتھ ساتھ اسے اپنے آپ سے گوشت کی بو بھی آنے لگی۔ وہ کئی دن تک نہیں نہاتی تھی، لیکن اب یہ عجیب سی بو کیوں آ رہی تھی؟ وہ پریشانی سے اٹھی، ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں اس کے علاوہ واقعی کوئی نہیں تھا۔ وہ واپس اسی جگہ پر آئی تو دھک سے رہ گئی۔ وہ گوشت کی بدبو اس کے جسم سے نہیں بلکہ دیے سے آ رہی تھی۔ اس دیے میں تیل کی جگہ خون پڑا ہوا تھا اور تبھی وہ بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ حق ہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو دیکھا تھا میں نے، یہاں پر تیل تھا، پھر یہ خون؟
اس کے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی اور وہ سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ضرور یہاں اس کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق بھی موجود ہے جو ایسی الٹی سیدھی شرارتیں کر رہی ہے۔ اس نے آرام سے اپنا ٹوکرا اٹھایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس جگہ سے نکلنے لگی۔ تبھی ایک بوڑھی عورت سے ٹکرا گئی جس کی آنکھیں بے حد چھوٹی اور تیکھی تھیں۔ اس کی کمر پر کب نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ عورت کافی حد تک آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اوپر سے اس کی سیاہ رنگت اور سفید بال اسے کافی ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ اماں تو آ جا رام میں، ڈرا ہی دیا ہے۔ بانو جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی اس بوڑھیا کو دیکھ کر اس کا سچ مچ میں ترا نکل گیا تھا۔ بھاگ لے جتنا بھی بھاگتی ہے، لیکن وہ تیرے پیچھے پڑ گیا ہے، اب تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ بانو جو واپس سے چلنے لگی تھی اس نے مڑ کر بڑھیا کو دیکھا جو عجیب سی وجدانی کیفیت میں نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہے تو؟ بتا۔ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ بڑھیا نے اسے چندھی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، اسی کی جو تیرے پیچھے پڑا ہے۔ اگر فرار چاہتی ہے تو میرے پاس پلٹ آنا، لیکن ابھی تو نہیں آئے گی، میں جانتی ہوں۔ جا، ابھی پہلے بھگت پھر آنا۔ پاگل، بانو نے ناک چڑھا کر کہا، کیونکہ وہ بڑھیا واقعی میں پاگلوں کی سی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تیز تیز وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے بڑھیا اب تک آنکھیں بند کیے وہی کچھ دہرا رہی تھی۔ بازار میں آئی تو کافی رش تھا۔ بانو کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اسے پورا بازار تبدیل ہوتا محسوس ہوا۔ جگہ اور دکانیں وہی تھیں لیکن لوگ تبدیل ہو گئے تھے۔ وہاں رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کے بجائے پورے بازار میں اسے لمبے لمبے آدمی دکھائی دینے لگے جنہوں نے ٹخنوں تک آتے ہوئے سیاہ چوغے پہن رکھے تھے۔ بانو نے اپنی آنکھیں مسل کر کھولیں تو وہ دوبارہ سے سارا بازار اسے اپنی اصل حالت میں دکھائی دینے لگا۔ دماغ پوتر گیا ہے میرا۔ خود کو کوستی وہ جھگی میں چلی آئی جہاں باقی سب عورتیں اپنے کام دھندے پر نکلی ہوئی تھیں۔ جھگی میں آتے ہی اس نے پہلے تو پانی پیا، پھر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اچانک اسے باہر ہلکا سا شور محسوس ہوا تو باہر نکلی اور کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے آگے 3 ٹوکرے چوڑیوں سے بھرے ہوئے پڑے ہیں۔ یہ تیرے لیے لایا ہوں میں، لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا تو بانو نے تیورا کر پوچھا، کیوں؟ ماما لگتا ہے تو میرا جو میرے لیے لایا ہے؟ اور تو ہے کون؟ نہ میں تجھے جانتی ہوں نہ کبھی دیکھا ہے، پھر؟ بانو نے اپنے ازلی منہ پھٹ انداز میں کہا تو وہ لڑکا کھل کر مسکرایا اور بولا، وہاں دیکھا تھا تمہیں جب چوڑیاں گری تھی نا تمہاری، تو بس لے آیا۔ میری بات سن، اگر مانگ کر ہی لینی تھی نا تو وہاں جو لوگ مجھے پیسے دے رہے تھے وہ نہ لے لیتی؟ تیرا ہی احسان کیوں لوں میں؟ جا شاباش، چلا جا، میں نہیں لیتی ایسے کچھ۔ وہ لڑکا بوکھلا گیا، پھر نرمی سے بولا، نہیں، احسان نہیں کر رہا ہوں، چلو ایسے کرو تم یہ چوڑیاں بیچو اور منافع آدھا آدھا، بتاؤ اب ٹھیک ہے؟ پہلے تو بانو اسے منع کرنے لگی مگر پھر رک گئی، کیونکہ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ اگر ابا کو علم ہو گیا کہ اس نے ساری چوڑیاں توڑ لی ہیں تو وہ اسے بہت مار لگاتا۔ سو بانو نے اس لڑکے کی بات مان کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر لڑکے نے اسے اپنی جیب سے ایک پارے والی چوڑیوں کی درجن نکال کر دی۔ یہ کس لیے؟ بانو نے اب کی مرتبہ سادگی سے پوچھا تو وہ لڑکا مسکرا کر بولا، ویسے ہی تمہارے لیے، رکھ لو۔ مگر بانو نے منع کر دیا اور بولی، دیکھ بابو، نہ تو میرا بھرا ہے اور نہ ہی منگ، میں کیوں تجھ سے تحفے لوں؟ یہ چوڑیاں بھی اسی وجہ سے لی ہیں کہ تو نے آدھے منافع کی بات کی تھی، باقی میں کچھ بھی نہیں لوں گی۔ اس کی بات پر لڑکے نے بالکل بھی برا نہیں منایا اور وہاں سے چلا گیا۔ بانو کو حیرت تو بڑی ہو رہی تھی، مگر پھر اس نے ایک ٹوکرا باہر ہی رہنے دیا اور باقی 2 ٹوکرے جھگی کے اندر رکھ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ خیر وہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات میں جب وہ جھگی میں سونے کے لیے لیٹی تو عجیب معاملہ ہوا۔ بانو کا بھائی چوڑیوں والے ٹوکرے کے ساتھ ہی بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ لگا اور ٹوکرے پر سے کپڑا پیچھے ہو گیا۔ سب نے مڑ کر اس طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اندھیرا ہونے کے باوجود چوڑیاں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ بہت زیادہ نہیں لیکن ان میں سے ہلکی ہلکی چمک اٹھ رہی تھی۔ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں بانو؟ ابا نے حیرت سے پوچھا تو بانو نے جھجکے بغیر ساری بات بتا دی۔ ان کی برادری نسلوں سے چوڑیاں بیچنے کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے ہر طرح کی چوڑی پہنی بھی تھی اور بیچی بھی، اچھی سے لے کر بری تک ہر چوڑی ان کے ہاتھوں سے ہو کر گزری تھی۔ لیکن یہ عجیب چوڑیاں تھیں،
جو دیکھنے میں تو پیاری تھیں لیکن اندھیرے میں ان کی چمک انہیں مزید خوبصورت بناتی تھی۔ پوری رات بانو تو ان چوڑیوں کی خوبصورتی کے حصار میں قید رہی۔ اگلے دن اس نے ایک ٹوکرا اٹھایا اور چوڑیاں بیچنے چلی گئی، لیکن لاشعوری طور پر وہ اس لڑکے کو بھی مسلسل کھوج رہی تھی جس نے اسے وہ چوڑیاں دی تھیں، پر پورا دن پھرنے کے باوجود اسے وہ لڑکا کہیں بھی نہیں ملا، اور چوڑیاں بھی ہاتھوں ہاتھ ہی بک گئی تھیں۔ حالانکہ بانو کو ابھی کسی کو یہ بتانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی کہ ان چوڑیوں کی خاصیت کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے لگا جیسے ان سارے لوگوں کو یہاں کھڑا ہی اس کی چوڑیاں خریدنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خالی ٹوکری لے کر وہ پلٹنے لگی، لیکن تبھی نہ جانے کیوں وہ داتا دربار کے پچھلے حصے میں چلی آئی، جہاں اس وقت بھی کچرے کے ڈھیر پڑے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں اس جگہ وہ لڑکا بھی موجود تھا جو دیے کی جانب رخ موڑ کر کھڑا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے بانو کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ لڑکے کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی ہوائیاں اڑ چکی ہیں، بلکہ اس کے چہرے کی رنگت تک تبدیل ہو چکی تھی۔ تم؟ اس نے زیر لب پوچھا تو بانو نے گہرا سانس لے کر کہا، شکر ہے تو یہیں مل گیا، پتہ نہیں مجھے کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا۔ وہ چوڑیاں تو ہاتھوں ہاتھ بک گئیں، تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ چمکتی بھی ہیں اندھیرے میں؟ یہ کہتے کہتے وہ دیے کے پاس بیٹھنے لگی تو اس لڑکے نے ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کر لیا۔ اب وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا انتہا کا تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ بانو جو اپنے دھیان میں تھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھ نہیں پائی کہ آخر اس نے اسے یہاں بیٹھنے کیوں نہیں دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ پریشان لگ رہا ہے تو؟ فکر نہ کر، میں پورا تیرے حق کا جو منافع بنتا ہے وہی دوں گی۔ بانو خود سے سوال و جواب کرتی نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ ابھی جاؤ یہاں سے، پھر ہوتی ہے بات، لڑکے نے تحمل سے کہا۔ پر تو یہاں اکیلا کر کیا رہا ہے؟ بانو نے مزید پوچھا تو وہ لڑکا گہرا سانس بھر کر بولا، چلو ابھی یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے بانو کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے کر جانے لگا تو ایک دم سے ہی کراہ کر نیچے بیٹھ گیا۔ بانو نے مڑ کر اس کی کراہ سنی، لیکن جب نیچے دیکھا تو اس کا پورا پاؤں خون میں رنگ چکا تھا۔ پورا پیر دیکھ لیا لیکن چوٹ کا نشان نہیں تھا، اور وہ لڑکا بھی درد سے کراہ رہا تھا۔ بانو نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ ایک جھٹکا کھا کر پیچھے گرا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، میں خود ہی اٹھ جاؤں گا۔ بانو کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی تو خود اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اب یہ مجھے کیوں ہاتھ لگانے سے روک رہا ہے؟ لڑکیوں سے بھی گھننا شرمیلا ہے تو لا دے ہاتھ، پتہ نہیں خون کہاں سے نکل رہا ہے۔ بانو نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو لڑکے نے اس کے ہاتھ کو تیزی سے جھٹک دیا اور خود ہی درد سے کراہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھر سختی سے بولا، پیچھے مت آنا میرے، میں خود ہی تمہاری جھگی پر آ جاؤں گا، خبردار، بالکل بھی پیچھا نہ کرنا میرا۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے لنگڑا کر چلنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے چہرے کو سختی سے بھینچ رکھا تھا، گویا اس وقت وہ درد کی شدید ترین کیفیت میں ہو۔ بانو نے آگے بڑھنا چاہا لیکن وہ تو ایک دم سے بدل گیا تھا۔ بھاڑ میں جا، کہہ کر بانو نے خالی ٹوکرا سر پر رکھا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی خدبد مچی تھی کہ آخر یہ سب ہوا کیا تھا؟ وہ لڑکا بدل کیوں گیا تھا لمحے میں؟ اور سب سے بڑی بات، وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ بہت سے سوال تھے جس کے جواب اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ شام میں انہوں نے جھگی کے باہر آگ جلائی ہوئی تھی اور مرغا بھون کر کھا رہے تھے۔ تبھی بانو کو وہ لڑکا دکھائی دیا جو اس وقت لنگڑاتا ہوا چل کر اس کے پاس آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے اب تو؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ کو پکڑ کر دیکھنا چاہا تو وہ لڑکا بدک کر پیچھے ہوا۔ بانو کو بڑا عجیب لگا۔ تو لڑکیوں سے بھی بڑھ کر شیدائی ہے، لیکن کیا پتا تو بھی باقیوں کی طرح مجھے نیچ ہی سمجھتا ہو، تبھی تو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ بانو نے یاسیت سے کہا تو وہ محض نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، پھر نرمی سے بولا، نومی نام ہے میرا۔ بانو نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر بولی، ہاں یہ تیرا منافع، آدھا آدھا بانٹا ہے میں نے، باقی چوڑیوں کی قیمت کا حساب بتا دے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ نومی نے پیسے پکڑ کر جیب میں ڈال لیے، پھر اس کے ساتھ ہی جھگی کے باہر بیٹھ کر آگ سیکنے لگا۔ نومی تجھے کیا ہوا تھا؟ اتنا عجیب کیوں ہو رہا تھا دوپہر کو تو؟ باتوں باتوں میں بانو نے پوچھا تو وہ بات بدل گیا۔ اس نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بانو نے آگ کے اندر دبی شکرکندی نکال کر نومی کو دی جو اس نے مسکرا کر پکڑ لی، لیکن جیسے ہی مسکرا کر تھامی اس کا چہرہ ایک دم سے اسپاٹ ہو گیا، جیسے اس نے بانو کے پیچھے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ کیا بات ہے؟
بانو نے پوچھتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو انہیں جھگی پر ایک سایہ دکھائی دیا جو کافی لمبا سا تھا۔ نومی، یہ کیا ہے؟ بانو نے خوف سے مڑ کر نومی کی طرف دیکھا تو رنگت اس کی بھی فقط تھی، لیکن وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولا، کیا کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بانو نے مڑ کر دیکھا تو واقعی میں اب وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ نہیں نومی، ابھی یہاں ایک لمبا اور بڑا سا سایہ دیکھا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مگر نومی مسلسل نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کی بات کو جھٹلا رہا تھا۔ البتہ اس کے تاثرات یہ بات واضح بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بالآخر بانو بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی نظر کا دھوکہ جان کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد نومی وہاں نہیں رکا اور تیزی سے چلا گیا۔ بانو نے جب دیکھا کہ وہ اپنے منافع کی رقم یہیں چھوڑ گیا ہے تو وہ اسے دینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن وہ تیزی سے چلا گیا تھا۔ کافی آگے جا کر بانو مایوس ہو کر مڑنے لگی کیونکہ اسے نومی وہاں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مڑنے لگی اسے ایک درخت کے پیچھے سے نومی کی ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ جو ہوگا تمہاری مرضی سے ہوگا، اگر مجھے اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یقین بھی رکھو نا۔ آخر میں وہ ذرا تلخی سے بولا، پھر ایک ہلکے سے دھماکے کی آواز سنائی دی اور نومی درد سے کراہ کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ بانو جو حیرت سے دور کھڑی اس کی بات سن رہی تھی، تیزی سے نومی کی طرف بھاگی۔ نومی کی بانو کی جانب پیٹھ تھی اور وہ درخت کے پیچھے جیسے چھپا کھڑا تھا، مگر پھر بھی بانو نے محض اسے اس کی آواز کی وجہ سے ہی پکڑا تھا۔ وہ وہاں گئی تو دیکھا کہ نومی واقعی میں کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا، اس نے برقعے کی طرح سیاہ جبہ پہن رکھا تھا۔ جیسے ہی بانو وہاں پہنچی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ رکو، کون ہو تم؟ ادھر آؤ، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ بانو چیخ رہی تھی، مگر وہ چوغے والا شخص رکا نہیں اور وہاں سے بھاگ کر دوسری گلی میں غائب ہو گیا تھا۔ اب بانو نے مڑ کر نومی کو دیکھا، جس کے پیر سے بالکل پہلے کی مانند ہی خون بہہ رہا تھا، لیکن اب کی مرتبہ پیر پر عجیب و غریب انداز میں ناخنوں کے پنجے تھے، جیسے کسی نے ماس بھی ساتھ ہی کھینچ لیا ہو۔ نومی درد سے کراہتا ہوا اٹھا، وہ ترچھا ہو رہا تھا۔ بانو نے پریشانی کے عالم میں اس کے پیر پر اپنا دوپٹہ باندھ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر وہ چلنے سے انکار کر رہا تھا۔ خیر، کچھ دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد ایک ریڑھی گزری تو بانو نے اس سے مدد مانگی، جس نے نومی کو اپنی ریڑھی پر بٹھا لیا۔ جب وہ تھوڑا حواسوں میں لوٹی تو اس نے ریڑھی والے کو غور سے دیکھا۔ وہ آج بھی چادر میں ہی ملبوس تھا اور اس کا چہرہ بہت کم دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے پہچان چکی تھی۔ تو وہی ہے نا؟ بانو کے پوچھنے پر اس ریڑھی والے نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے چلتا رہا۔ بتا، وہی ہے نا تو؟ اس نے پھر سے پوچھا تو ریڑھی والا بس اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پیچھا کر رہا تھا میرا تو؟ بانو اب اس کے ساتھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، جس کے جواب میں وہ آدمی بولا، نہیں، سردار نے کہا تھا یہ ریڑھی لے جاؤ، بس وہی لے جا رہا تھا، میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا تھا، اب پریشان مت ہو۔ بانو اس سے پہلے مزید کچھ بولتی، نومی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولا، خاموش رہو۔ اوپر سے اس کے تاثرات وہ بھی بڑے عجیب و غریب تھے، کیونکہ جیسے جیسے بانو اس بندے سے بات کر رہی تھی، نومی کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ خاموش رہو تم، مجھے بات کرنے دو۔ بالآخر اس کے بارہا ٹوکنے پر بانو نے اسے روک ہی دیا اور اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولی، ویسے تمہارا سردار کام کیا کرتا ہے؟ چپ ہو جاؤ بانو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ بالآخر نومی نے درد کی شدت سے کراہتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اسے واقعی بانو کا یوں بات کرنا گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، کوئی بھی نہیں بولا، نہ ہی بانو نے اس بات کا برا منایا۔ اس آدمی نے انہیں ایک کلینک کے پاس اتار دیا اور خود چلا گیا، جیسے وہ ان کی مدد کے لیے ہی وہاں آیا ہو۔ اندر گئے تو نرس نے نومی کا زخم دیکھتے ہی کہا، کیا کسی جنگلی جانور سے لڑ پڑے تھے؟ نومی خاموش رہا تو وہ نرس پھر سے بولی، بتاؤ، لگتا تو یوں ہی ہے جیسے کسی بے حد جنگلی جانور نے ناخن مارے ہوں۔ اس بات پر بانو اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، نومی وہاں سے چلا آیا کہ میں خود ہی پٹی کر لوں گا۔ بانو نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ ایک لمحہ مزید نہیں رکا اور وہاں سے آ گیا۔ بانو بھی وہاں سے جھگی کو پلٹ گئی کہ تو بہت سمجھدار ہے نا، سب کچھ پھر خود سے ہی سنبھال لے۔ اس بات کا نومی نے بالکل بھی برا نہیں منایا۔ جھگی آئی تو باقی سب سو چکے تھے، وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی ہوئی، تم بہت جلد میری ہو جاؤ گی،
میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بانو نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، لیکن جھگی میں تو سبھی سو رہے تھے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا جو اس کے ساتھ یہ شرارت کرتا۔ پھر یہ آواز، وہ خود سے ہی الجھ کر رہ گئی۔ خیر نیند کا دباؤ بڑھنے لگا تھا، وہ ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی اور پہلی سرگوشی کو اس نے اپنا وہم ہی سمجھا تھا، لیکن دوبارہ پھر وہی ایسے ہی آواز، وہی انداز اور وہی انتظار کرنے کی بات۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے یہ؟ مگر جواب ندارد۔ تبھی اسے جھگی کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو اس کی جھگی کے پاس سے پھر کوئی بھاگا تھا۔ بانو نے غور کیا تو یہ ہو بہو ویسا ہی شخص تھا جو پہلے درخت کی اوٹ سے نومی کو مار کر بھاگا تھا، اور اب وہ اس کی جھگی کے باہر تھا۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جب سے ان کی برادری داتا دربار کے پاس رکی تھی، تبھی سے اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جتنا خود کو روکتی یہ سب سوچنے سے، اتنا ہی زیادہ ان باتوں کی طرف اس کا دھیان جانے لگتا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ جھگی سے تھوڑا دور چلی آئی، اور کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے نومی بیٹھا ہے۔ وہ حیرانی سے نومی کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کی سی معصومیت تھی۔ نومی، ارے اٹھ بھی جا۔ بانو نے جھٹکا دیا تو نومی فوراً سے اٹھ بیٹھا۔ تم کیوں باہر آئی ہو؟ جانتی ہو نا رات کے اس پہر یوں باہر نہیں گھومتے۔ پہلے بھی تم نے یہی غلطی کی ہے اور اب پھر سے وہی غلطی دہرانے جا رہی ہو۔ نومی کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف ہلکورے لے رہا تھا، ساتھ ہی وہ بار بار گردن گھما کر ارد گرد بھی دیکھ لیتا۔ کیا مطلب؟ پہلے میں نے کون سی غلطی کر دی تھی جو تو ایسی بات کر رہا ہے؟ تجھے تو مجھ سے ملے بھی زیادہ دن نہیں ہوئے۔ نومی یہ بات کر کے پچھتایا تھا، لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا اور بولا، دیکھ بانو، میری بات سمجھو، اس وقت جھگی میں جاؤ۔ تم جانتی نہیں ہو ہمارے بڑے کیا کہا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو دوپہر اور رات کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نومی جیسے تیسے کر کے اسے اندر بھیجنا چاہتا تھا، اور وہ بھی ڈھٹائی سے وہیں پر بیٹھی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، تیز ہوا کا جھونکا چلا، اور وہ ہوا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پہلے سے زیادہ تیز ہونے لگی تھی۔ نومی کے چہرے پر خوف واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ آ گیا ہے، روکا تھا، سمجھایا تھا تمہیں میں نے، بھگتو اب۔ اس نے پریشانی سے کہا تو بانو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ تیزی سے اٹھ کر جھگی میں چلی گئی۔ باقی ساری رات بانو نے بھی جاگ کر گزار دی، کیونکہ اسے اب شک ہونے لگا تھا کہ نومی وہ نہیں ہے جو بنتا اور دکھتا ہے، وہ کوئی اور ہے۔ اگلی صبح اس کے باہر جانے سے پہلے ہی نومی وہاں آ گیا تھا اور کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ بانو نے وجہ پوچھی تو وہ نرمی سے بولا، بات ایسی ہے کہ یہاں نہیں کر سکتا، اس کے لیے کہیں اور جانا ہوگا۔ بانو کو بھلا کیا ہی فرق پڑتا تھا، وہ اس کے ساتھ ایک ویرانے میں چلی گئی، جہاں جاتے ہی نومی نے ایسی بات کی کہ وہ سچ مچ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، کسی پاگل کی اولاد، بھلا میں تیرے سے شادی کیوں کروں گی؟ اس نے بدک کر کہا تو نومی روحاں سے لہجے میں بولا، بانو، اب میری زندگی تم ہی بچا سکتی ہو۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے بس تمہیں پانے اور تم سے شادی کرنے کی چاہ ہے۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مر جاؤں گا، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ بانو کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بھلا کوئی اتنی اچانک ایسی بات کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے ایک دو باتوں سے نومی کو پرکھا، مگر وہ سچ مجھ اس سے شادی کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم مجھے خوش رکھے گا؟ بانو، مجھ سے شادی کر لو اور میں شادی کے بعد تمہارے قدموں میں دنیا کی ساری دولت ڈھیر کر دوں گا۔ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، بس مجھے شادی کرنی ہے، انکار مت کرنا۔ ایک تو بانو کی عمر بھی شادی والی ہو چکی تھی، ویسے بھی اس کا ابا بھی اسے کب سے شادی کے لیے منا رہا تھا۔ نومی دیکھنے میں نہ صرف اچھا تھا بلکہ کافی حد تک شریف بھی تھا۔ جب سے وہ ملا تھا اس نے ایک مرتبہ بھی بانو کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی۔ بانو کو سوچ میں دیکھ کر نومی نے مزید دباؤ ڈالا کہ وہ آج، ابھی اور اسی وقت اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ شادی کے بعد بانو کو کوئی کام بھی نہیں کرنے دے گا۔ اس نے نومی کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہے تو وہ کافی سہما ہوا تھا، گویا یہ الفاظ وہ خود نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس سے کہلائے جا رہے تھے۔ بانو عجیب و غریب شش و پنج میں پڑ چکی تھی، مگر اسے شادی بھی کرنی تھی۔ پتہ نہیں کیوں
ایک آدھے دن میں نومی نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد میں جھگی میں نہیں جاؤں گی۔ بانو نے اپنی شرط رکھی تو نومی نے اسی وقت وہ شرط مان لی اور کہا کہ بس وہ اس سے شادی کے لیے حامی بھر لے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب بانو نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، نومی سے شادی کی حامی بھر کر۔ لیکن اس نے ایک بات اور محسوس کی، جہاں اس نے شادی کی حامی بھری تھی وہیں نومی ایک دم سے ڈھیلا پڑ گیا تھا اور سر بھی دھیرے دھیرے نفی میں ہلا رہا تھا، گویا اسے بانو کی حامی پر افسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ باتیں بانو کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھیں، بعد میں آئی تھیں، جب اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نومی اسے اپنے ساتھ پیدل ہی لے کر چل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد جب بانو نے جھنجھلا کر پوچھا آخر ہم جا کہاں رہے ہیں، تو وہ اسے ایک جنگل کے علاقے میں لے آیا۔ وہ علاقہ مکمل جنگل تو نہیں تھا، لیکن ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے اور ان کے درمیان تھوڑی سی جگہ تھی جو بالکل کسی جنگل کی سی شبیہ دے رہی تھی۔ وہاں لے جا کر اس نے بانو کو ایک سفید رنگ کے گول دائرے میں بٹھا دیا جو پہلے ہی چونے سے بنا کر رکھا گیا تھا۔ وہ کافی حیران ہوئی، مگر نومی کے کہنے پر اس نے یقین کیا اور اس گول دائرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو اپنا نکاح قبول ہے؟ اچانک ہی اسے یہ آواز سنائی دی تو بانو نے چونک کر ارد گرد دیکھا۔ تبھی درخت کے پیچھے سے ایک بارش بزرگ نکل کر سامنے آئے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لمبا سا پیروں تک آتا جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی داڑھی بھی سفید رنگ کی ہی تھی جو غالباً گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ اوپر سے ان کی آنکھیں بے حد چمکدار لیکن چھوٹی چھوٹی تھی۔ بانو نے چونک کر نومی کو دیکھا تو نومی کافی افسوس میں لگ رہا تھا، لیکن مسلسل بانو کے دیکھنے اور اس کی خاموشی پر اس نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ جیسے ہی بانو نے کہا کہ اسے یہ نکاح قبول ہے تو ہوا کا تیز جھونکا چلا اور نومی وہاں سے پیچھے کی طرف زور سے گرا۔ اس سے پہلے کہ بانو اٹھ کر اس کی طرف بھاگتی، اسے ایک شدید چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں موجود تھی۔ اس کے پاس ایک جامنی رنگ کا لمبا سا برقع پہنے بڑی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے حجاب کر رکھا تھا اور وہ اتنی پیاری تھی کہ بانو نے ایسا حسن اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اوپر سے وہ جس کمرے میں تھی وہ نہ جانے کون سے پرانے دور کا کمرہ تھا۔ کمرہ بھی نہیں بلکہ کسی غار کی مانند تھا۔ اس کی چھت اور دیواریں بالکل ہی ناہموار تھیں اور جس بستر پر وہ لیٹی تھی اس کے نیچے کوئی چارپائی یا بیڈ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ وہ جگہ بھی پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ ہاں، اس کے اوپر ایک نرم و ملائم گدا ضرور بچھا ہوا تھا جو اسے پتھر کے کھردرے پن سے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے چونک کر پہلے تو لڑکی کو دیکھا، پھر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ یہ کون سے پتھر کے زمانے میں آ گئی ہوں میں؟ اور تو کون ہے؟ مجھے جانا ہے۔ نومی کہاں ہے؟ مگر وہ لڑکی خاموشی سے بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بانو کا دم اب گھٹنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی، مگر جیسے ہی باہر کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی جو لکڑی سے بنا ہوا تھا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کھول کر دو مجھے، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ اس نے تیزی سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نہ بانو کی مدد کی نہ ہی کچھ اور۔ وہ تیزی سے واپس مڑی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس لڑکی کی گردن زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ بس ایسا کرنے کی دیر تھی، ایک دم سے وہ زور سے بل کھاتی ہوئی پیچھے جا کر پتھر کی دیوار سے ٹکرائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں ایک دم سے دھواں بھرنے لگا، یہاں تک کہ بانو کو بہت زیادہ کھانسی آنے لگی۔ اس نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر دیکھی تو کمرے میں ایک مرد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سبز رنگ کا لمبا سا جبہ پہن رکھا تھا اور وہ بہت غصے سے بانو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی سبز ہی تھی، لیکن ان میں سے نکلتی ہوئی غصے کی لہریں بانو اندر تک محسوس کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ مجھے گھر جانا ہے۔ یہاں کیسے آئی میں؟ مجھے نکالو یہاں سے، میری مدد کرو۔ بانو نے اسے دیکھتے ہی مدد کی فریاد کی تو وہ آدمی ایک کے بعد دوسرا قدم آگے بڑھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر بانو کی تھوڑی دائیں ہاتھ میں بھینچ لی۔ اس کے بعد غصے سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت برداشت کر لیا ہے ہم نے تمہیں، اب مزید کوئی گستاخی مت کرنا۔ اگر ہم تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے سکتے ہیں تو ہمیں یہ درجہ لینا بھی آتا ہے، سمجھی؟ اور ہاں، آج رات ہم تمہارے پاس رکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی ایک لمحہ بھی مزید وہاں نہیں رکا اور غائب ہو گیا، جبکہ بانو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی،
آیا جو اس نے دیکھا ہے وہ سچ بھی تھا یا نہیں، یا محض اس کے وہم کا حصہ تھا؟ اور یہ آدمی اسے کیوں کہہ رہا تھا بیوی کا درجہ؟ میرا نکاح تو نومی کے ساتھ ہوا تھا۔ نومی؟ ہاں، یہ نومی کہاں ہے؟ نومی، نومی کہاں ہو تم؟ وہ اب اونچے اونچے بلاتے ہوئے نومی کو پکار رہی تھی، جو یقیناً وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تبھی اس نے دیکھا اس کمرے میں اب پھر سے وہی لڑکی تھی۔ بانو بھاگ کر اس کے پاس آئی اور بولی، میں یہ کون سی جگہ پر ہوں؟ مجھے بتاؤ، یہ آدمی کون تھا؟ اور نومی وہ کہاں ہے؟ کیا باہر ہے کہیں؟ خدا را مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ جو دل میں آتا جا رہا تھا بولتی جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی بھی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ البتہ اس نے ابھی تک کوئی جواب اسے نہیں دیا تھا۔ بانو بالآخر اس لڑکی کے پیر پکڑ کر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولی، دیکھو بہن، میں اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں، مگر کچھ تو بولو، میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں سے باہر بھی نہیں نکل پا رہی ہوں، تم تو میری مدد کرو۔ بالآخر اس لڑکی نے اپنے لب کھولے اور جو بات اس نے بتائی وہ بانو کے لیے کہیں سے بھی قابل یقین نہیں تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگا تھا اسے اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ وہ جنات کی دنیا میں ہے، بلکہ نہ صرف دنیا میں ہے جنات کی، بلکہ جنات کے سردار کی تیسری بیوی کے طور پر یہاں رہ رہی ہے، اور جو شخص ابھی آیا تھا وہ کوئی اور نہیں جنات کا ہی سردار تھا۔ دیکھو تم جھوٹ بول رہی ہو نا، مجھے پتہ ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو۔ وہ کیسے آج کل لوگ کرتے ہیں مذاق، پھر ویڈیو بناتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ کر رہی ہو نا بھلا؟ بانو نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس کی بات کی نفی کرنا چاہی تو اس لڑکی نے نفی میں سر ہلا کر اس کی بات رد کر دی۔ اوپر سے اس کے چہرے کے تاثرات بھی بے حد سنجیدہ تھے، جس سے بانو کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ لیکن کیسے میں اس کی تیسری بیوی بن گئی؟ میں تو نومی سے شادی کرنے والی تھی، بانو نے اس لڑکی سے کہا، مگر اب وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بانو جو بہت کم روتی تھی بہت زیادہ رونے لگی تھی۔ سردار، ملکہ رو رہی ہیں، اس لڑکی نے آہستگی سے کہا اور خود اس غار نما کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ بانو اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ آیا اس لڑکی نے اونچی آواز میں یہ سب کیوں کہا ہے؟ لیکن اسے اس بات کا جواب بھی جلد ہی مل گیا، جب کمرے میں دھواں بھرنے لگا اور ساتھ ہی وہ آدمی پھر سے دکھائی دیا۔ بانو کو اب خوف محسوس ہو رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے سامنے ایک جن ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ لیکن وہ خاموش رہی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، تبھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو، تم ہماری بیوی ہو اور سردار کی بیویاں یوں بزدلوں کی طرح رویا نہیں کرتی، سمجھ رہی ہو میری بات؟ کیسے بن گئی میں تمہاری بیوی؟ بانو نے چیخ کر کہا تو وہ شخص انتہائی غصے میں آ گیا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، ہمیں تم پسند آ گئی تھی، بس تمہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، اپنے غلام کو بھیج کر منگوایا بھی تھا، پر تم نہیں آئی تو ہم نے اس لڑکے کا سہارا لیا، وہ بھی ہمارا غلام تھا، فرق اتنا تھا کہ انسان تھا بس۔ اسی بات پر ہم نے اسے آزاد کیا کہ اگر وہ کسی طرح سے تمہاری اور ہماری شادی کروا دے تو اسے آزادی مل جائے گی، تو اس نے اپنی شادی کی جگہ تم سے ہماری شادی کروا دی۔ بس پتہ چل گیا، اب یہ رونا دھونا ختم ہونا چاہیے۔ آج رات ہم تمہارے ساتھ رکیں گے اور کل پورے قبیلے میں ہمارا ولیمہ ہے، تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلا گیا، جبکہ بانو کا پورا بدن بری طرح سے کانپنے لگا۔ کیا کوئی فلم چل رہی ہے میری زندگی میں؟ اس نے حیرت سے سوچا، لیکن واقعی میں اس کی زندگی کسی فلم سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بانو نے پانی پی کر خود کو پرسکون کیا اور سوچا کہ اگر آج رات وہ جن اس کے ساتھ رک جاتا ہے تو وہ تو اس دنیا سے کبھی بھی نہیں بھاگ سکتی۔ پھر اسے جو کرنا ہے رات ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ بے شک وہ ان پڑھ تھی، لیکن اس کی یادداشت بڑی تیز تھی۔ اچانک ہی اسے وہ بوڑھی عورت یاد آئی جس کی کمر پر کب نکلا ہوا تھا۔ لیکن کیسے؟ میں اس کے پاس کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ سوچتی رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور وہ جنات کا سردار اس کے کمرے میں آ گیا۔ سب سے پہلی بات جو اس نے پوچھی وہ یہی تھی کہ تم میری بیوی بننے جا رہی ہو، تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے تو کہو، میں اسے پوری کروں گا۔ اور بانو کو یہی صحیح موقع لگا اپنی خواہش منوانے کا۔ اس نے کہا کہ وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہے جہاں اس نے اسے پسند کیا تھا۔ اس بات پر جنات کا سردار بہت ہنسا، پھر اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے بانو کی آنکھیں بند کروائیں۔ جب بانو نے آنکھیں کھولیں تو وہ دربار کے پچھلے حصے میں تھی،
جہاں غلطی سے وہ پہلے روز آرام کرنے آ نکلی تھی۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد دیکھا تو ایک کونے میں اسے وہی عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ بانو بھاگ کر اس عورت کے پاس گئی اور کہا، اماں مجھے تیری مدد چاہیے، بڑے برے جال میں پھنس گئی ہوں۔ عورت نے بانو کو مسکرا کر دیکھا، پھر بولی، دیکھ لے، اگر رہائی چاہتی ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ بانو جلدی سے بولی، جو بھی قربانی ہے میں دوں گی، بس میری مدد کرو۔ اماں نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پڑا چاقو اٹھا کر اس کی چھوٹی انگلی کاٹ دی۔ وہ پورا علاقہ بانو کی چیخوں سے گونج پڑا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب کافی دیر بعد ہوش میں آئی تو اسی اماں کے پاس وہیں لیٹی ہوئی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ اس کی چھوٹی انگلی غائب تھی جو اس عورت نے بے حسی سے کاٹ دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، وہ عورت جلدی سے بولی، میں بھی ایسے ہی گئی تھی جنات کی دنیا میں، اور بہت برا سلوک ہوا میرے ساتھ۔ کسی طرح وہاں سے بھاگنے میں کامیاب تو ہو گئی میں، مگر ایک راز ہاتھ لگ گیا۔ جنات کبھی بھی کسی ایسے انسان یا جنزادے کو اپنی بیوی نہیں بناتے، نہ بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں جس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کٹا ہو اور اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ جا لڑکی، آزاد ہے تو، اب وہ تو کیا، کوئی جن بھی تیرے پیچھے نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر اس عورت نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور گھسیٹتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے بانو حیرت سے اپنا بایاں ہاتھ دیکھنے لگی، جس کی چھوٹی انگلی اب موجود نہیں تھی، مگر وہ آزاد تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔